بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا واصحاب الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فرمایا وہ وقت بھی عجیب ہوگا، کیا حال ہوگا لوگوں کا جب ہر امت میں سے گواہ لائے جائیں گے۔ انسانیت کی ابتدا سے قیامت تک کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی نبی کی امت میں نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کا تسلسل رہا ہے، اور جب بھی نور نبوت یا تعلیمات نبوت کبھی دنیا سے ختم ہوئی، اللہ کریم نے نیا نبی مبعوث فرما دیا، اور ایک وقت میں متعدد نبی بھی رہے، ایک امت میں کئی نبی رہے، پھر مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف امتوں میں، یعنی انسانیت کی کوئی جماعت، کوئی طبقہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ تعلیمات نبوت سے خالی رہا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا 500-600 سال کا دور ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات تک کوئی نبی نہیں ملتا، جسے عہد فطرت کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تعلیمات نبوت دنیا سے ختم ہے۔ یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے کہ تب نہیں آج بھی اگر کوئی فرد کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں ساری زندگی اس تک تعلیمات نبوت نہیں پہنچتی، تو اس کے لیے اللہ کریم نے آسانیاں فرما دی ہیں کہ وہ شب و روز کی آمد و رفت، موسموں کے تغیر و تبدل، اور اللہ کی کائنات کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لے کہ کوئی اس کا بنانے والا بھی ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ اس کو چلانے والا بھی ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام ہے جو بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو وہ مسلمان شمار ہوگا، اور اس کا یہی اسلام ہے۔ یہ آج بھی ہے جہاں کسی تک ساری زندگی تعلیمات نہ پہنچیں، اور عہد فطرت میں بھی یہی معیار رہا، لیکن ہر فرد تک نہ پہنچنا ایک الگ بات ہے، اور دنیا سے نابود ہو جانا دوسری بات۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صعوبتیں برداشت کر کے اور تقریباً ساری زندگی جستجو میں، تلاش میں اور مشقتوں میں گزار کر آخری عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچے، تو ان کی سوانح میں موجود ہے کہ انہیں ایک راہب نے بتایا کہ تم بطحا کی طرف جاؤ، میرے علم کے مطابق وہیں نئے نبی کا ظہور ہوگا۔ تو وہ چل رہے تھے، اثناء راہ میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، اس کے پاس چند بکریاں تھیں اور جہاں اس کا مقام تھا ویرانے میں، وہاں پھلدار درخت تھے اور پانی کا ایک چشمہ تھا اور اسی پر اس کی حیات بسر ہو رہی تھی۔ گاہے گاہے کچھ لوگ اس کے پاس آتے، بیٹھے رہتے، اٹھ کر چلے جاتے، لیکن وہ کسی سے کلام نہیں فرماتے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں ڈیرا ڈال دیا اور میں روز ان سے گزارش کرتا کہ میں حق کی تلاش میں ہوں اور آپ میری رہنمائی فرمائیے۔ تو بہت وقت تو انہوں نے توجہ نہ دی۔ آخر ایک دن وہ گویا ہوئے اور مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو، میں دنیا میں وہ آدمی ہوں جس کے پاس وہ سچا دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لائے، لیکن لوگ اس دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ اب اگر میں اس دین کی بات کروں تو یہ مجھے بے دین کہہ کر قتل کر دیں گے۔ لوگوں نے رسومات کو، رواجات کو دین بنا لیا ہے، اور اگر میں زبان کھولوں، میں اس لیے چپ رہتا ہوں کہ اگر میں زبان کھولوں تو یہ مجھے بے دین کہہ کر قتل کر دیں۔ جیسے آج بھی ایک حال ایسا ہے کہ مسلمان اس قدر رسومات کے اسیر ہو گئے ہیں اور ان کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ فرائض پنجگانہ کی اتنی پابندی نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن وہ رسومات ضرور ادا کریں گے۔ کچھ شادی بیاہ میں ہیں، کچھ بندے کے مر جانے پر ہیں، کچھ روزمرہ کے معمولات میں ہیں، تو وہ رسومات ضرور ادا کریں گے، اور جو کوئی انہیں اس سے روکنے یا سمجھانے کی کوشش کرے اسے بے دین کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا میں تمہیں اب دین عیسوی تعلیم کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن جب میں مر جاؤں تم مجھے غسل دینا، کفن دینا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر کے مجھے زمین میں دفن کر دے، اور میرے مرنے کے بعد یہ بکریاں تمہاری ہوں گی۔ لیکن جب میری روح قبض ہوگی اس وقت نئے نبی کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہوگا، اس لیے کہ زمین و زمان کی فضا نور نبوت سے خالی نہیں رہتی۔ تو میں تمہاری یہ رہنمائی کر سکتا ہوں کہ جب میرا وصال ہوگا تو وہی لمحہ ہوگا جب نئے نبی کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہوگا اور وہ نبی مبعوث ہو جائیں گے، تو تم اس طرف سفر جاری رکھنا۔ ان کا وصال ہو گیا، انہوں نے انہیں دفن کیا، بکریاں لے کر، پھر آگے لمبا قصہ ہے، پھر کسی نے انہیں گرفتار کر لیا، بکریاں بھی چھین لیں، غلام بنا لیا، بڑی ایذائیں دیں، حتیٰ کہ عمر کے آخری حصے میں مدینہ منورہ بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہوا۔ تو میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ کوئی امت، کوئی جماعت، کوئی طبقہ انسانوں کا ایسا نہیں ہے جس میں نبی مبعوث نہ ہوا ہو اور جو کسی نہ کسی نبی کی امت نہ ہو۔ تو فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا جب حشر قائم ہوگا
اور میدان حشر میں تمام انسانوں کو اپنی اپنی امتوں میں جمع ہونا پڑے گا، اور سب پر، سب کے روبرو یہ شہادت دلائی جائے گی، اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت کا جو نبی ہوگا اس کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے گا کہ آپ کو جو احکام الہی، جو عقائد، جو نظریات، جو اعمال کرنے کا حکم اور جس طرح زندگی بسر کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا تھا، آپ نے امت کو پہنچا دیا۔ تو بڑا کڑا وقت ہوگا کہ جب اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول یہ شہادت دے رہے ہوں گے کہ یا اللہ، جو کچھ آپ کا حکم تھا ہم نے من و ان سارے کا سارا ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اسے قبول نہیں کیا، تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ اب پھر فرمایا کہ لوگ انکار کریں گے، لوگ کہیں گے جی ہم نے تو زندگی میں ان کا نام ہی نہیں سنا، ہم تک کسی نے یہ باتیں پہنچائی ہی نہیں، ہمارے ساتھ یہ باتیں کی ہی نہیں گئیں۔ تو اللہ کریم امت مرحومہ، امت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس آخری امت کو طلب فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انبیاء کی تصدیق کریں گے اور یہ شہادت دیں گے کہ یا اللہ، جو کچھ آپ کے انبیاء کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، اور یہ منکرین جو انکار کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر وہ کہیں گے کہ یہ لوگ بھی ہم نے نہیں دیکھے، انہوں نے ہمارا زمانہ نہیں پایا، نہ ہم نے ان کا زمانہ پایا، یہ کس مرتے پہ گواہی دے رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ، ہم نے تیرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف پایا، اور آپ نے ہم تک اللہ کی کتاب، آپ کی کتاب پہنچائی، اس کتاب نے ہمیں یہ سارے واقعات بتائے کہ کس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور کس طرح انہوں نے حق تبلیغ ادا کیا، لہذا ہم آپ کی بتائی ہوئی خبر پر یہ شہادت پیش کر رہے ہیں۔ اب اس پر پھر شہادت کی ضرورت پیش آئے گی۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ جو انبیاء ہوگا گواہوں کا، اس پر گواہی ہوگی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ قبول فرمائیں گے، آپ کی شہادت یہ ہوگی کہ یہ شخص، یہ لوگ، یہ افراد واقعی میرے امتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا پیغام قبول کیا اور جنہوں نے زندگیاں میری اطاعت اور میری غلامی کے لیے وقف کر دیں، اور جن کی زندگی، جن کا جینا مرنا، جن کی روزمرہ کے سارے معمولات میرے حکم کے مطابق تھے۔ تو فرمایا صرف پہلی امتوں کو نہیں، اس امت کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا روزمرہ کا جینا جو ہے یہ اس قابل ہے کہ حضور قبول فرمائیں گے اور فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے۔ عرصہ محشر میں لوگ اٹھیں گے قبروں سے، تو جو مخلوق اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور بعثت علی کے بعد دنیا میں آئی ہے اور اسلام کا دعویٰ رکھتی ہے، تو ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو، اس طرف ہر کوئی دوڑے گا، ہر کوئی چاہے گا کہ لوائے حمد جو جھنڈا ہوگا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے سائے میں جائے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، دعا فرمائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے، انبو ہوگا، بے شمار لوگ ہوں گے
تو پھر عرض کریں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کو دور رکھ، اپنے فرشتوں کو حکم دے ان کو میری طرف نہ آنے دیں، ان کو لے جائیں، مجھ سے دور لے جائیں، اور ساتھ وجہ عرض کریں گے کہ بار الہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ لوگ جو آج ادھر کو بھاگ رہے ہیں، دنیا میں تو اپنی زندگی میں انہوں نے قرآن کریم کو داخل ہونے نہیں دیا، ان کا کردار قرآن کے خلاف تھا، ان کے معمولات اللہ کے حکم کے خلاف تھے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو ماننے کا حق ادا نہیں کیا، لہذا انہیں حق نہیں پہنچتا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، تم ہی لوگوں میں کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو سچے ایماندار اور حضور کی غلامی میں زندگی بسر کر کے سرخرو ہوں گے، اور جو دوسرے منکرین پر گواہ ہوں گے، اور جن پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے، جنہیں حضور اپنائیں گے کہ یا اللہ یہ میرے ہیں۔ اور یہ سارا ہمارے اس درد دل پہ ہوگا، اس محبت پہ ہوگا، اس ایمان و یقین پہ ہوگا، اس نسبت پہ ہوگا جو ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہے۔ اور محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن محبت کا اصول یہ ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ تقاضا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں حضور کے اتباع میں بسر کریں، اپنے معمولات کو حضور کی غلامی میں گزاریں۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، دو طرح کے لوگ، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حضور کی دعوت قبول ہی نہیں کی، اور دوسرے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے دعویٰ قبول کرنے کا کیا لیکن حق کے اطاعت ادا نہیں کیا۔ وَأَصْحَابُ الرَّسُولِ، جنہوں نے میرے نبی کی نافرمانی کی، زندگی کو حضور کے احکام کے خلاف گزارا، جنہوں نے اپنی معیشت میں سود کو داخل کر لیا، اپنے معمولات میں نشوں کو داخل کر لیا، اپنے کردار میں جھوٹ کو سمو لیا، زندگی بھر حلال حرام کی تمیز نہ کی، اور جنہوں نے محض نام کا مسلمان کہلایا اور کردار سارا کافروں کا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ اصحاب الرسول، جنہوں نے دعویٰ تو ایمان کا کیا لیکن اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، کیونکہ دو طبقے قرآن نے الگ کر کے بیان کیے ہیں۔ یود الذین کفروا، کافر بھی یہ چاہیں گے، تو کافر سارے تو ایک طرف آ گئے، دوسرا طبقہ وہ ہوگا وَأَصْحَابُ الرَّسُولَ، جنہوں نے کفر تو بظاہر نہیں کیا، کہلانے کو تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہے لیکن عملی زندگی میں اطاعت نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ چاہیں گے اس دن، آرزو کریں گے، لو تسویٰ بہم الارض، کاش انہیں پھر عدم میں معدوم کر دیا جائے، کاش انہیں پھر خاک کے اجزاء میں منتقل کر دیا جائے، ان کا وجود پھر ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور وہ مٹی میں مل جائیں، لیکن فرمایا اس وقت ایسا ہوگا نہیں۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، بلکہ وہ وقت تو ایسا ہوگا کہ کوئی ذرا ذرا سی بات بھی اللہ کریم سے چھپا نہیں سکے، ہر چیز سامنے ہوگی، ہر سوچ ہر فکر سامنے ہوگی، کس دل میں کتنا خلوص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
کس دل میں کتنا خلوص ہے اللہ کریم کے ساتھ، وہ ساری کیفیات سامنے ہوں گی، سارے واقعات سامنے ہوں گے، ساری باتیں سامنے ہوں گی، کس نے کیا سوچا، کس نے کیا کہا، سب سامنے ہوگا۔ کوئی ولا یکتمون اللہ حدیثا، کوئی ذرا سی بات بھی اللہ کریم سے چھپا نہیں سکے۔ پھر ایک اور اصول ارشاد فرمایا کہ اللہ کا احسان ہے جو تم پہ نماز پنجگانہ فرض فرمائی، یہ انعام ہے اللہ کا، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر کوئی اس کی قدر کو پہچان سکے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ میری حیثیت کیا ہے اور اس نے مجھے کس انعام سے نوازا ہے۔ ہر کلمہ گو، ہر مسلمان مرد و عورت دن میں 5 مرتبہ اللہ سے روبرو محو گفتگو ہوتا ہے، اللہ سے اپنے دکھ کہتا ہے، اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الصلاۃ معراج المومنین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو، فإنه يناجي ربه، کہ وہ تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اپنا درد دل کہہ رہا ہے، اپنی بات کر رہا ہے، تم درمیان میں کیوں آتے ہو، اس کے آگے کیوں آتے ہو، اس کی توجہ کیوں خراب کرتے ہو؟ وہ متوجہ الی اللہ ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اقرار کرے اس کی توحید کا، اس کی عظمت کا، اللہ کے نبی کی رسالت کا، وضو کرے اور قبلہ روح ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرے، اس سے دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت اور صحیح راستے پہ قائم رکھ، ہدایت کی توفیق عطا فرما جو تو نے اپنے پیارے بندوں کو عطا فرمائی، اور اس کو رکوع کرے، سجدہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوا کر اپنا دن شروع کرے۔ سورج ڈھلے جب دوپہر کے کھانے کی چھٹی کرے تو صرف کھانا نہ کھائے، صرف آرام نہ کرے، صرف تھکاوٹ دور نہ کرے، بلکہ ظہر کی نماز بھی ادا کرے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہو کہ یا اللہ اب تک تو خیر گزری، میں صبح صبح حاضر ہوا تھا، تو نے توفیق عطاعت بخشی، اب آدھا دن باقی ہے، باقی کے لیے بھی میرے حال پہ رحم فرما۔ پھر بات کرے اللہ کریم سے، پھر حاضر ہے، پھر جب چھٹی کرے فارغ ہو، عصر کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جائے، دن ختم ہو تو پھر اپنی حاضری لگوائے، اور سونے سے پہلے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر اس کی عظمت بیان کرے، پھر اپنے عجز کا اظہار کرے، پھر اس سے مدد مانگے، پھر اس سے ہدایت مانگے، دنیا و آخرت کی فلاح مانگے۔ یعنی جس کی بات کوئی بھی سننا گوارا نہ کرے۔ یہ صرف نوابوں کے لیے نہیں ہے، وڈیروں کے لیے نہیں ہے، دولت مندوں کے لیے نہیں ہے، ہر اس مسلمان کے لیے بھی ہے جس کی کوئی فرد بات نہیں سنتا، اللہ کی بارگاہ اس کے لیے بھی کھلی ہے، اور وہاں وہ بھی حاضر ہو، اپنے پھٹے کپڑوں کے ساتھ، اپنے سستے لباس کے ساتھ، اپنی کمزوری کے ساتھ، اپنی تمام خامیوں کے ساتھ، اپنے سارے گناہوں کو بھی لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے جب میری بارگاہ میں پیشانی رکھ کے میری عظمت بیان کرتا ہے میں سارے محفوظ۔ یہ صرف پارساؤں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نیکوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مالداروں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عمراء، وڈیروں اور سرداروں کے لیے نہیں ہے، ہر اس فرد کے لیے اللہ کا یہ انعام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ بات جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو
یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم بے ہوشی کی حالت میں ٹوٹل پورا نہ کیا کرو۔ ایک تو اس وقت تک حرمت شراب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور شراب عربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو بعض لوگ شراب بھی پی لیتے تھے، لیکن اکثر لوگ حضور کی بعثت سے پہلے بھی صالح مزاج لوگ شراب پینا پسند نہیں کرتے تھے، اور جب یہ آیہ کریمہ اتری تو بے شمار لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا کہ جس حالت میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی اس حال میں زندگی بسر کرنے کا کیا فائدہ۔ پھر بعد میں حرمت شراب کی آیات نازل ہوئی، تو اس میں صرف شراب یا نہ سکارا سے مراد ہوتا ہے کہ بندے کے حواس درست نہ ہوں، جو کہہ رہا ہے زبان سے اس کا مفہوم سمجھ نہ رہا، جو بات کر رہا ہے اس کا کیا معنی ہے خود اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس حالت میں نماز ادا نہ کرے، نماز معاف نہیں ہو جائے گی، اسے قضا کرنی پڑے گی۔ تو اس میں کسی کو بیماری ہے، غنودگی ہے، نیند آ رہی ہے، وہ لفظ ادا کر رہا ہے اور سمجھ نہیں سکتا، کوئی بیمار ہے، ایسی تکلیف ہے کہ اسے الفاظ، تو یہ سارے حالات کسی صورت میں بھی اگر جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہے اس کا مفہوم اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس حال میں نماز ادا نہ کرے۔ حتی تعلموا ما تقولون، نماز اس حال میں ادا کرو کہ جو کہہ رہے ہو اس کا تمہیں خود تو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عظمت باری کا تقاضا یہ ہے کہ تم غنودگی میں اللہ سے باتیں نہ کرو، اس بارگاہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ بقائمی ہوش و حواس سمجھتے ہوئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں اس کی عظمت بیان کرو، اپنی کمزوریاں بیان کرو، اپنے دکھ سکھ کی بات کرو، اپنی ہدایت طلب کرو، اپنے لیے مدد طلب کرو، لیکن تم جان رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ شراب کی حالت میں، بلکہ کسی بھی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی دوسرے نشے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے، بھوک کے غلبے کی وجہ سے کوئی ایسی بے قراری ہو رہی ہو، تو ہمارا تو اب عالم یہ ہے نا کہ ہم نماز کی 4 رکعت کی نیت کرتے ہیں اور یاد نہیں رہتا 3 پڑھی ہیں 2 پڑھی ہیں، تو آدھے میں کبھی سلام پھیر، کبھی 4 کی 5 پڑھتے ہیں، کبھی 6 پڑھتے ہیں، تو اس مدہوشی میں نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کریم نے وضو کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہو جائے، حواس قائم کر لے تسلی سے، اور ایک ایک جملہ سمجھتے ہوئے۔ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ نماز میں بہت وساوس آتے ہیں، کہ جب آپ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جب آپ کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو انسانی دماغ کچھ تو سوچے گا۔ شیطان کو موقع مل جاتا ہے اگر صرف نماز کے معنی یاد کر لیے جائیں اور نماز بندہ اس طرح سے ادا کرے کہ سبحانک اللہم پڑھے، تو اسے پتہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم کہے تو اسے یہ خیال بھی ہو کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے تو اسے یہ بھی پتہ ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اگر صرف نماز کے معنی یاد کر لیے جائیں اور سوچ سمجھ کر ادا کی جائے تو وساوس کا کیونکہ انسانی دماغ ایک وقت میں ایک کام ہی کرتا ہے، 2 چیزوں کو نہیں سوچتا۔ اگر آپ نماز کی طرف متوجہ ہیں اور معنی پہ غور کر رہے ہیں اور عظمت الہی کا احساس ہے، تو پھر شیطان کو وہاں دخل اندازی کا موقع نہیں ملتا، یا بہت کم ملتا ہے۔ اگر پھر بھی کوشش کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں وساوس آئیں اور ان کو رد کیا جائے، بندہ اس طرف توجہ نہ کرے تو اسے جہاد کا ثواب ملتا۔ تو شیطان بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے
کہ ہماری نمازوں کے درجات بڑھاتا رہے. اگر ہم متوجہ اللہ ہوں تو پھر وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ نماز تو ٹھیک پڑھ رہے، ساتھ سے جہاد کا ثواب کیوں ملے، وہ خود بھی کتراتا ہے. ولا جنبن، کسی پر غسل جنابت فرض ہو تو نماز بغیر غسل کے ادا کیے نہ پڑے. الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یا مسافر ہو اور اس کے پاس اہتمام نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ فرمایا جب تک غسل نہ کرے حالت ناپاکی میں نماز ادا نہ کرے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء أحد منکم من الغائط، اور کوئی تم سے غسل خانے سے ہو کر آیا، رفع حاجت کر کے آیا ہے. او لامستم النساء، یا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہے ہو. فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہیں مل رہا. فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو جو پاک بھی ہے اور مبارک بھی ہے. ایک سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں، اور کسی جگہ حضور نے قیام فرمایا دوپہر کا، تو مائی صاحبہ کا ہار تھا وہ گر گیا، اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ وہ ہار گرا اور اوپر وہی سواری کا اونٹ بیٹھ گیا جس پر آپ سوار. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تو انہوں نے مائی صاحبہ کی گود میں سر مبارک رکھا اور سو گئے. حضور آرام فرمانے لگے، کیا للہ فرمایا حضور نے. ادھر جب دن ڈھل گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو پانی نہ تو اتنا لشکر کے پاس تھا کہ لوگ وضو کرتے، اور نہ کہیں قریب پانی دستیاب. تو ایک شور بن گیا پورے لشکر میں کہ پانی نہیں مل رہا، نماز کا وقت ہو رہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمراہ تھے. آپ خیمہ نبوی میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا حضور آرام فرما ہے، مائی صاحبہ گود میں، تو آپ چپکے مائی صاحبہ سے جھگڑنے لگے کہ تم روز ایک نئی مصیبت کھڑی کر دیتی ہو، سارا لشکر پریشان ہے اور حضور آرام فرما رہے ہیں، نماز کے وقت حضور بھی اٹھ جائیں گے تو ہوگا کیا، نماز کیسے پڑھیں گے، پانی مل نہیں رہا. تو مائی صاحبہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ڈانٹ رہے تھے لیکن سرگوشیوں میں، اور میرے ساتھ آپ جھگڑ رہے تھے، مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ ہمیشہ تمہاری وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور تم خیال نہیں کرتی ہو، تو وہ تمہارا ہار گم نہ ہوتا، حضور یہاں اتنی دیر نہ رکتے تو پانی پر پہنچ جاتے. اب نماز کا کیا، تمہاری وجہ سے تمام لشکر کی نماز ضائع ہوگی. اس طرح کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، یا اسی نیند کی حالت میں وحی کی کیفیت طاری ہو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی کیفیت سے فارغ ہوئے تو یہ آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی. یہ آیہ تیمم اس وقت نازل ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ آل ابو بکر تمہارے پوری امت پر بہت احسان ہے. پہلے کسی امت کو تیمم کی سعادت نصیب نہیں ہوئی. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے اس کا سبب بنا دیا اور پوری امت کو ایک بہت بڑی سہولت، ایک بہت بڑا انعام عطا ہو گیا. اور تیمم بڑا سادہ سا ہے، غسل واجب ہو تو بھی اتنا ہی ہے، وضو کرنا ہو تو بھی اتنا ہی. اس کے مختلف وجوہات ہیں، پانی نہیں ملتا، ملنے کی امید نہیں، یا پانی ہے سامنے لیکن اس تک پہنچ نہیں سکتا.
دشمن کا خطرہ ہے یا بیمار ہے کوئی ایسا کہ وہ وضو نہیں کر سکتا، اگر ہاتھ منہ دھوئے گا تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو یہ سب مختلف حالتیں ہیں جن میں تیمم کی اجازت ہے۔ تو فرمایا ایک دفعہ اس طرح ہاتھ لگائے زمین پر اور وہ منہ پر پھیر لے، دوسری دفعہ پھر سے ہاتھ زمین پہ لگائے اور اس طرح تقسیم کر لیا، انگلی اور یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا الگ کر لے، 3 انگلیاں الگ کر لے، دائیں ہاتھ سے شروع کرے، یہ 3 انگلیاں اس ہاتھ کے پیچھے، یہ 3 انگلیاں لے جانی ہیں کونے پر، اور واپسی پر یہ 2 جو بچ گئی تھیں واپسی پر یہ 2 آئیں گی، دوسرے ہاتھ کی یہ 2 پہلے آئیں گی، یہ اس طرف سے مس کرتی آئیں گی اور یہ 3 پیچھے سے مس کرتی نکل جائیں گی۔ تیمم ہو گیا، اس میں غسل بھی ادا ہو گیا اور وضو بھی ادا ہو گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سے غسل کرنے سے یا وضو کرنے سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم کرنے سے جو ہڈیوں میں گودا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ پانی تک رسائی نہ ہو یا مرض مانے ہو یا کوئی تکلیف دے یا دشمن جو کنگوزی جانور مانے ہو تو فتیمموا صعیدا طیبا، ہاں زمین پر جب ہاتھ مارے تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مٹی زیادہ لگ جائے تو اس طرح نہ جھاڑے، اگر جھاڑنی پڑے تو ہاتھوں کو اس طرح کر کے فالتو مٹی جھاڑی جا سکتی ہے، چونکہ یہ تیمم کے لیے بچانے، یہ پھر دیکھ لیں یہ 3 انگلیاں اور 2 تقسیم کر لینی ہے، تیمم کرنا پڑے تو یہ پیچھے سے یہ 3 انگلیاں پورے ہاتھ پر یہ پھیرتی تینوں جائیں گی اور آگے سے یہ 2 جو بچی ہوئی تھی پھر اس طرف یہ 2 پہلے آئیں گی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، اور کونی سے یہ 3 پیچھے سے چلی جائیں گی۔ اسی طرح منہ پر صرف اس طرح سے ہاتھ پھیرنا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ ناک میں انگلی ڈالیں اور کانوں میں ڈالیں، یہ نہیں، ہاتھ ایک دفعہ ہاتھ مار کر منہ پہ پھیرنا، اینک ہے، گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، یہ اتار کے رکھیں، کوئی معنی درمیان میں نہ ہو، بازو پیچھے کریں اور کوئی انگوٹھی، انگشتری، گھڑی، یہ چیزیں اینک ہے اتار کے رکھیں، ہاتھ منہ پہ پھیریں، دوسری دفعہ مار کر۔ اور مٹی کی جنس سے تیمم ہو سکتا ہے، یعنی مٹی کی جنس میں پتھر بھی ہے، اس سے ہو سکتا ہے، اینٹ یا سیمٹ وغیرہ مٹی کی جو جنس آگ میں پکائی جاتی ہے اس پر تیمم نہیں ہوگا، گوبر پر نہیں ہوگا، ہڈی پر نہیں ہوگا، مٹی پر ہوگا یا مٹی ملی چیزوں پر ہو سکے گا۔ اور تیمم کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسح کرو ایک دفعہ منہ پر اور ایک دفعہ بازوؤں پر۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ کریم، معاف کرنے والے اور بخشنے والے۔ جو اللہ پانی کے دھونے سے پاکیزگی عطا کرنے پہ قادر ہے وہی تیمم سے اس سے زیادہ پاکیزگی ادا کرنے پہ قادر ہے۔ نیکی کا بنیادی تصور کیا ہے؟ کیا ہے نیکی؟ وہ بات جو اللہ و اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو جب تیمم اللہ کو پسند ہے اور اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس میں تردد میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بنایا تو نہیں تو تیمم سے پاک ہو۔ ہاں تب تک تیمم رہے گا جب تک آپ کو پانی نہ ملے، یا پانی ہے تو جو مانے چیز تھی، بیماری تھی یا دشمن تھا، اس کا خطرہ ہے۔ جب وہ خطرہ ٹل جائے یا پانی مل جائے تو پھر تیمم ختم ہو جائے گا۔ اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنا پڑے گا، اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرنا پڑے گا، لیکن جو نمازیں تیمم سے ادا ہو گئی وہ ادا ہو۔ جو نئی نماز کا وقت، اگر کسی پر غسل واجب ہے اس نے تیمم کر لیا، غسل بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، اگلی نماز سے پہلے اگر پانی مل گیا تو پھر اسے فوراً غسل کرنا ہوگا۔ تیمم والا غسل پانی کی دستیابی پہ ختم ہو گیا، اس کا حکم ختم ہو گیا، کیونکہ وہ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے تھا، تو جب وجہ ختم ہو گئی حکم بھی ختم ہو گیا۔
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. فرمایا یہ پہلی امتوں میں جو بڑا مرض بنا تھا وہ یہ تھا کہ جنہیں کتاب میں سے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوا انہوں نے اس کو ذریعہ معاش بنا لیا اور فتویٰ فروشی شروع کر دی. دین ذریعہ معاش نہیں ہے. دین ایک والنٹری اور ایک رضاکارانہ عمل ہے جو اپنے پورے ارادے اور پورے عقل اور ہوش و حواس سے ہم کرتے ہیں. ذریعہ معاش سب کے لیے معروف ذرائع ہیں. کاروبار ہے، تجارت ہے، مزدوری ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے. یہ 4 معروف ذرائع عالم کے لیے، مولوی کے لیے، پیر کے لیے، مرید کے لیے، حکمران کے لیے، رعیت کے لیے، سب کے لیے یہ 4 معروف، ان میں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اپنانا چاہیے. اور دین کو ذریعہ معاش بنا لیا جائے تو پھر دین نہیں رہے گا، کیونکہ معاش کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو فرمایا جنہیں کچھ تھوڑا بہت حصہ پہلی کتابوں میں سے اہل کتاب کو ملا، ان کی گمراہی کا سبب یہ بن گیا کہ اسی علم کو، دل میں دین کو انہوں نے ذریعہ معاش بنا لیا اور اسے بیچنے لگ گئے. پھر جب بیچنے لگے تو پھر غلط فتویٰ فروشی بھی شروع ہو گئی اور اس کو چھپانا بھی شروع ہو گیا. پھر عام لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، لوگ ہمارے ہی پاس آئیں اور ہم اس سے کمائیں. تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم مسلمان ایسا نہ کریں. واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. دنیا میں جو خطرات ہوتے ہیں، انسان کا ہر خطرہ دشمن ہوتا ہے. اسے معاشی خطرہ ہو اس کا دشمن ہے، صحت کا خطرہ ہو دشمن ہے، کسی سے جان کا خطرہ ہو دشمن ہے، بیماری بھی اس کی دشمن ہے، افلاس بھی اس کا دشمن ہے. فرمایا جب تم اللہ کے ساتھ ہو تو اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، ان سے بچانا بھی اسے آتا ہے. پھر اللہ کے ساتھ ہو، جب اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ پر اعتبار بھی کرو. اس کی نافرمانی نہ کرو کہ اس کی نافرمانی کر کے مجھے یہ بچت ہو جائے گی، افلاس سے بچ جاؤں گا یا بیماری سے بچ جاؤں گا یا اتنے پیسے کما لوں گا. نہیں، واللہ اعلم بأعدائکم، تمہارے تمام دشمنوں کو اللہ خوب جانتا ہے. وکفی باللہ ولیا، اور اللہ دوست ہو تو بس وہ کافی ہے، پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ کافی ہے دوستی کے لیے بھی. وکفی باللہ نصیرا، اور کہیں مدد کی ضرورت ہو تو مددگار بھی وہ کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں.
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔